رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ تم نے لوٹے بے نوا صحرا نشینوں کے خیام، تم نے لوٹے بے نوا صحرا نشینوں کے خیام، تم نے لوٹی کشت دہکاں، تم نے لوٹے تخت و تاج، پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی، کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج۔ انتہائی واجب الاحترام میری عقیدتوں کے محور و مرکز، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلام میں انسانی جان کی حرمت کے عنوان پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، اگر ہم تاریخ کے اوراق کو کنگھالیں تو اسلام سے پہلے انسان ایسے دور میں نظر آئے گا جہاں ظلم و جبر کی ظلمتیں تھیں، جہاں حق قوت کا نام تھا، جہاں انسان راستے میں پڑے اس کنکر کی مانند تھا جو ٹھوکروں کو چپ چاپ سہتا ہے۔ لیکن جب اسلام کا آفتاب فاران کی چوٹی سے عالم کو روشن کرتا ہوا طلوع ہوا تو اس نے تمدن انسانی کے قانون کی سب سے پہلی دفعہ یہ لگائی کہ اس کا خون محترم ہے، اس کا حق زندہ رہنا اور زندہ رہنے دینے کا ہے۔ تو پھر دنیا نے دیکھا وہ لوگ جن کی طاقت کی برہم موجیں انسان کی حرمت کو چیرا چیرا کر رہی تھی، وہ تحفظ انسانی کے نمائندہ بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ یہ انقلاب ان کی زندگی میں آ کیسے گیا؟ تحفظ انسانی کا جوار بھاٹا اٹھ کیسے گیا؟ تو اے تحفظ انسانی کے نام لیواؤ، ہوش و ہوش سے سن لو کہ حرمت انسانی کے پامال کرنے والوں کو اسلام نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا نعرہ لگا کر اس کی عظمتوں کی گواہی دی۔ خون سے اپنی پیاس بجھانے والوں کو مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا کا فیصلہ دے کر شیر و شکر کر دیا۔ خون کی ہولی کھیلنے والوں کو مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا کی وہی سنا کر جہنم کے عذاب سے ڈرایا۔ حرمت انسانی کی دھجیاں اڑانے والوں کو لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن سے سمجھایا۔ تو کہیں الایمان قید الفتح لا يقتل میں ارشاد فرما کر حرمت انسانی کو ایمان کی شرط قرار دیا۔ تو کبھی عرفات کے میدان میں ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم کا درس دے کر ظلم کا بے نقاب کرتے ہوئے یہ صدا لگئی، اس ظلم کا چہرہ بالآخر میں نوچ ڈالوں گا۔ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلاطم خود بخود بےتاب رہتا ہے، سلامی کو کہتا ہے راہ کو اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ سامعین محترم، اسلامی تعلیمات کی روح سے انسانی جان کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے حالت اضطرار میں حرمت انسانی کا پاس رکھتے ہوئے گناہ کی اجازت دے کر انسانی عظمتوں کا پلہ بھاری کر دیا کہ اگر شراب پینی پڑے پی لو، خنزیر پیٹ میں اتارنا پڑے اتار لو، کلمہ کفر کہنا پڑے زبان پر لے آؤ، مگر حرمت انسانی پر آنچ نہ آنے دو۔ ہاں یہ اسلام ہی تو ہے جو اپنا نقصان تو برداشت کر سکتا ہے مگر انسانی جان کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ کس یار نے کیا خوب کہا، اس نفع کی دنیا میں یہ ہم نے لیا ہے دست جنوں، ہمیں اپنا زیاں منظور ہے اور روح کا زیاں تسلیم نہیں۔ سامعین محترم، انسان تو وہ ہے جس کی حرمت اس مقدس گھر سے بھی بڑھ کر ہے، جس کے ارد گرد دیوانہ وار چکر لگا کر اپنے محبوب کو راضی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر،
कुर्बान जाइए अल्लाह के लाल के कदमों की धूल पर बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए लहुरमतुल मुमिन आज़म इंदल्लाहि मिनका इरशाद फरमाकर इस इंसान को फजीलत की औजे सुरैया पर बिठा दिया। लेकिन ये इंसान भी बड़ा अजीब है, जब इंसानियत के जामे से बाहर निकल आया तो ये दरिंदों से भी ज्यादा संगीन हो गया। बाबरी मस्जिद की शहादत पर तो इसने को हराम मचाया, लेकिन ये भूल गया कि एक मुसलमान की जान बैतुल्लाह को गिराने से ज्यादा संगीन है। अफगानिस्तान में इसने हजारों घर उजाड़ दिए, फलस्तीन में इंसानी खून की नदियां बहा दी, तालीमुल कुरान राजा बाजार में वारिसाने उलूमे नबुव्वत को बेतरतीब से शहीद कर दिया गया। इंसान का ये रूप देखकर इंसानियत भी शर्मा जाती है। और इंसान तू कितने काबू को गिराएगा, कितने वालिदैन की ममता ठंडी करेगा, कितनी बहनों की सिस्कियों से अपनी आखिरत तबाह बर्बाद करेगा। खुदा के लिए होश में आ जा और मैं इसे की चादर उतारते वरना तो जलजले और तूफान तेरा इंतजार कर रहे हैं, आंधियां और पत्थरों की बारिशें तेरा इंतजार कर रही है, और याद रख पिलाकर कयामत तेरा इंतजार कर रही है। आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा, अमल से, किरदार से, हालात से, दस्तूर से आदमी खुद ही कयामत को बुलाए दूर से। आज कोई देख ले वहदानियत के नूर से, सूर भी बेचैन निकलने को है नापूर से। वमा अलैना इल्लल बलाग।